اب اس مقابلے کے لیے ایک روایت بیان کر دیتے ہیں کہ احمد ابن حنبل کے بیٹے نے اپنے ابا سے پوچھا کہ اصحاب میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر کا، پھر تو انہوں نے کہا کہ عمر کا، پھر کہ عثمان۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس ترتیب کی کوئی روایات نہیں ہے، یہ علماء کا قول ہے۔ جیسے کہ صدیق اکبر کے لیے کیا فرماتے ہیں بزرگان اہل سنت؟ قال الناس، لوگوں نے یہ ٹائٹل دیا، لیکن مولا امیر المومنین کس نے ٹائٹل دیا ہے؟ رسول اللہ نے۔ فاروق اعظم ٹائٹل کس نے دیا ہے؟ یروشلم کے اہل کتاب نے، خصوصاً یہودیوں نے۔ لیکن مولا رسول اللہ اور مولا امیر المومنین کس نے ٹائٹل دیا ہے؟ رسول اللہ۔ یہ چیز ذہن میں رہے۔ تو یہ ترتیب جو ہے وہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے باپ سے کہا فَأَيْنَ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں گئے؟ تو کہتے ہیں میرے باپ نے کہا ہوا من اہل البیت، علی ابن ابی طالب اہل بیت میں سے، لا یقاس بہ احدا، اور اہل بیت کا کسی سے بھی کوئی مقایسہ نہیں، اہل بیت کا کسی سے بھی کوئی مقایسہ نہیں۔ اس عزاداری کا جو سب سے اہم مسئلہ، جو سب سے اہم کام ہے، یاد رکھیں، اور جو سب سے اہم چیز ہم لے کے اٹھ سکتے ہیں کہ صرف اس یقین کے ساتھ اٹھیں کہ سب سے افضل اہل بیت ہیں بعد اشرف الانبیاء۔ اس یقین کے ساتھ اٹھیں کہ ان کا دشمن جو ہے جہنمی ہے، لعنتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ اٹھیں کہ تمام اہل بیت پر ظلم ہوا، اور سب سے بڑھ کے امام حسین پر اور ان کے اصحاب اور انصار پر ظلم۔